بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں جادو ہوتا ہے اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر کسی گھر میں یہ 4 نشانیاں نظر آئیں تو سمجھ لیجئے کہ اس گھر میں جادو کیا جا چکا ہے۔ وہ 4 نشانیاں یہ ہیں۔ دوستو ذرا تصور کیجئے ایک ایسا گھر جہاں سب کچھ بظاہر ٹھیک لگتا ہے، دیواریں مضبوط ہیں، دروازے بند ہیں اور روشنی بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی ایک عجیب سی بے سکونی ہے۔ پیسہ آتا ہے مگر برکت نہیں ہوتی، بچے زندہ ہیں مگر ہنستے نہیں، شوہر اور بیوی ساتھ ہیں مگر دل بہت دور ہے، نیند آتی ہے مگر خواب ڈراتے ہیں، ہر وقت ایک عجیب سی گھبراہٹ طاری رہتی ہے، بے وجہ کی الجھن دل کو پکڑے رہتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود دل پر اتنا بوجھ کیوں رہتا ہے؟ کچھ گھروں میں بنا کسی بڑی وجہ کے اچانک بیماریاں، نفرتیں اور حادثے کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال صرف تجسس نہیں جگاتے بلکہ اس پردے کو بھی اٹھاتے ہیں جس کے پیچھے دنیا کا سب سے خطرناک حملہ چھپا ہوتا ہے، اور وہ ہے جادو۔ جادو کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ جادو کبھی کھل کر سامنے نہیں آتا بلکہ خاموشی سے گھر کی بنیادیں کھوکھلی کرتا رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ ہمارے گھر میں جادو ہو چکا ہے؟ اسی لیے آج ہم ان 4 نشانیوں کو بیان کریں گے جو اگر کسی گھر میں دکھائی دیں تو سمجھ لیجئے وہاں جادو اپنا زہر پھیلا چکا ہے۔ ہم صرف نشانے نہیں بتائیں گے بلکہ ہر نشانی کے پیچھے چھپی روحانی حقیقت بھی بتائیں گے، تاکہ آپ صرف سنیں نہیں بلکہ سمجھ بھی سکیں۔ پہلی نشانی، میاں بیوی کے جسمانی تعلق سے نفرت یا بیزاری پیدا ہو جانا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک بیوی اپنے ہی شوہر کو دیکھ کر نظریں چرا لے، یا ایک شوہر اپنی ہی بیوی کے قریب آتے ہی بے چین اور چڑچڑا ہو جائے؟ یہ کوئی معمولی ناراضگی نہیں ہوتی، یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو دل کو جکڑ لیتی ہے، جسمانی قربت گناہ جیسی لگنے لگتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ایسی حالت پیدا ہو چکی ہے تو اسے ہلکا مت سمجھیے، کیونکہ یہ جادو کی پہلی نشانی ہو سکتی ہے۔ ایک عورت نے روتے ہوئے کہا، پہلے میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اب وہ مجھ سے ایسے پیش آتا ہے جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ دوسری طرف وہ شوہر بھی پریشان ہوتا ہے، وہ خود نہیں جانتا کہ اس کے دل میں یہ نفرت کہاں سے آ رہی ہے۔ بیوی اچھی ہے، با پردہ ہے، فرما بردار ہے، پھر بھی دل اس سے ہٹتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بیچ ایک شیطانی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ دوسری نشانی، ڈراؤنے خواب اور مردہ رشتہ داروں کا بار بار دکھائی دینا۔ جس گھر میں جادو ہوتا ہے وہاں نیند بھی محفوظ نہیں رہتی۔ سانپ، سائے، قبرستان، ڈراؤنے چہرے یا مرے ہوئے رشتہ دار، یہ سب خوابوں میں بار بار دکھائی دیتے ہیں۔ یہ عام خواب نہیں ہوتے، یہ جادو کا زہر ہوتا ہے جو روح تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تیسری نشانی، نیند میں سایہ محسوس ہونا یا اچانک ڈر کر جاگ جانا۔ کبھی لگتا ہے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، کبھی لگتا ہے کہ بستر ہل رہا ہے، یہ سب جادو کی دستک ہوتی ہے۔ چوتھی نشانی، میاں بیوی کے بیچ اچانک بے بنیاد نفرت اور دوری، نہ جھگڑا، نہ دھوکہ، نہ گناہ، پھر بھی دل ایک دوسرے سے دور۔ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ جادوگر میاں بیوی کے بیچ جدائی ڈالتے ہیں۔ آخری اور سب سے خطرناک نشانی، رزق کی بے برکتی اور زندگی میں رکاوٹیں۔ کمائی آتی ہے مگر ٹکتی نہیں، بیماری، خرچے، حادثے سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ وقت تیزی سے نکل جاتا ہے مگر کوئی کام پورا نہیں ہوتا۔ یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ کسی نے آپ کی قسمت پر جادو کی جنزیر ڈال دی ہے۔ اب اسی وعدے کے مطابق یہ رہا جادو سے نجات کا قرآنی اور نبوی طریقہ، ایسا طریقہ جو سینکڑوں گھروں کو تباہی سے واپس سکون کی طرف لایا ہے۔ پہلا قدم، گھر کو جادو کی زمین سے نکالو۔ جس گھر میں قرآن کی آواز بند ہو جاتی ہے وہاں شیطان کا ڈیرا لگ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان ٹک نہیں سکتا۔ اس لیے 40 دن تک روزانہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ زور سے چلاؤ یا پڑھو، بھلے ہی سب سمجھ میں نہ آئے، لیکن جادو کی جڑیں یہیں سے جلنی شروع ہوتی ہیں۔ دوسرا قدم، آیت الکرسی کی ڈھال۔
ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو۔ جو شخص اسے پڑھ کر سوتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ جن، جادو اور شیطان پاس بھی نہیں آ سکتے۔ تیسرا قدم، گھر کی دیواروں پر قرآنی حفاظت۔ روز فجر یا مغرب کے بعد 3 بار پڑھو، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، اور اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے جسم اور گھر کے چاروں کونوں پر پھیرو۔ یہ تینوں سورہ جادو کو ایسے کاٹتی ہیں جیسے تلوار رسی کو۔ چوتھا قدم، تعویذ اور غیر شرعی چیزوں سے توبہ۔ اگر گھر میں کوئی تعویذ، کوئی دھاگا، کوئی بند پوٹلی یا کوئی عجیب چیز ہو، اسے فوراً ہٹا دو، کیونکہ جادو اسی دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ پانچواں قدم، اللہ کا نام زور سے لینا۔ گھر میں زور سے کہا کرو، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا الہ الا اللہ۔ یہ الفاظ شیطانی طاقت کو جلا دیتے ہیں۔ آخری بات، جادو گھر کو توڑتا ہے لیکن قرآن گھر کو جنت بنا دیتا ہے۔ اگر آپ ان عملوں کو 40 دن ایمانداری سے کر لیں تو یا تو جادو ٹوٹ جائے گا یا جادو کرنے والا خود ہار جائے گا، اللہ کی قسم۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔